سوال یہ ہے کہ کیا جب آپ کو کوئی واٹس ایپ پر یا چیٹ پر لکھتا ہے سلام تو اس کا جواب دینا بھی اسی طریقے سے لکھ کر واجب ہے جس طریقے سے اگر آپ ابھی مجھے سلام کریں تو مجھے جواب دینا واجب ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے فرمایا سلام کا جواب دینا واجب ہے، صحیح، لیکن اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ جواب لکھ کر بھیج دیں ریٹن میں، یا آپ نے اس کو پڑھا اور زبان سے جواب دے دیا۔ اچھا، لیکن چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر آپ ریٹن میں نہیں بھیجیں گے تو سامنے والا بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، آپ نے زبان سے کہہ لیا ویسے بھیج دیا اس نے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ سلام کا جواب تو لکھیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ لکھ کر بھیج دیا جائے رفع بدگمانی کے لیے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے آپ زبان سے جواب دے دیں گے تو لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا آج کل تو وہ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کا بھی سلسلہ ہے، تو اگر آپ وائس نوٹ پہ آپ کو آتا ہے السلام علیکم تو آپ پھر وائس نوٹ پر ہی بھیجیں وعلیکم السلام، وہی اس کا جواب ہوگا کہ اگر آپ بھیجنا چاہیں ٹھیک ہے، ورنہ زبان سے کہہ دیں تب بھی کافی ہے۔ صحیح۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، اس کے علاوہ حدیث ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی کو چوما تو ایک اعرابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو کئی بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اعرابی تھے، انہوں نے کہا میرے تو 11 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ان کو نہیں چوما۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بچوں کو دیکھ کر تو ویسے ہی پیار آ جاتا ہے، مجھے تو بہت پیار آتا ہے بچوں کو، میں بہت کھلاتا ہوں بچوں کو، اب تو کافی عرصہ ہو گیا گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں، ورنہ اپنے بچوں کو میں نے بہت کھلایا، اپنے خاندان کے بچوں کو۔ بچے تو بڑی پیاری چیز ہیں، ان کو پیار کریں، ان کو کھلائیں، اپنے بچوں کو ایک باپ کی شفقت ہونی چاہیے۔ مجھے ایسے سے لوگ ملتے ہیں کہ جو والد ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے بچوں کو گود میں نہیں لیتے، کبھی بس تھوڑا سا لیا بھائی لے لو لے لو لو، پیار نہیں کرنا، ان کو چمٹانا نہیں، ان کو اپنی شفقت اور محبت کا احساس دلانا نہیں ہے۔ وہی کرخ سا چہرہ، گھر میں آئے تو بس بچے چھپ جائیں، کوئی یہاں چھپ جائے وہاں چھپ جائے، وہ اسی میں شاید خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرا ایسا روب اور دبدبہ ہے کہ سارے گھر والے کانپ جاتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والے سہم جائیں، ان کے خون خشک ہو جائیں، وہ آپ کے سامنے آنے سے کترائیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں کہ رحمت کونین تشریف لاتے تھے تو ہر چیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ جانور تک آپ کی طرف متوجہ ہوتے کہ سرکار شفقت سے ہاتھ ہی پھیر دے، اتنا مطلب یہ کہ وہ سرکار کی شفقت اور رحمت کے متمنی ہوتے تھے۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو پیار کرنا، اپنے بچوں کو گلے لگانا اور شفقت کا اظہار کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ کوئی میرا بھائی خاص طور پہ اگر ایسا سن رہا ہے جو کہتا ہے جی میں تو بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، بچوں سے دور بھاگتا ہوں، مجھے بچوں کو اٹھانا اچھا نہیں لگتا، پیار کرنا اچھا نہیں لگتا، تو بھائی اپنے بچوں پہ شفقت کریں۔ ہاں کسی کے بچے کو آج کل حالات ایسے خراب ہیں کہ مطلب ذرا اگر کسی بچے کو اس طرف آپ مائل ہوں، ایسا نہ ہو کہ بدگمانی کرے، اس میں احتیاط کر لیں، لیکن خاندان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان پہ شفقت اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ محفل میلاد میں بعض اوقات جب آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو بعض لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، پھر جب دعا ہوتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام بھیجنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو فرض یا واجب کہتا ہے، لیکن ادب اور احترام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا سلام پڑھ رہے ہوں تو ادباً کھڑے ہو جائیں۔ اب اس میں تنقیدات کرنا مناسب نہیں ہے، اگر آپ کا ذہن نہیں بنتا ہے، کسی کا یعنی ذہن نہیں بنتا ہے تو وہ نہ پڑھے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو غلط کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نہ بھیجنا، بیٹھ کر بھیجو، یا بیٹھ کے بھیجو کھڑے ہو کر نہیں، لیٹ کر، صبح شام، کم اردو میں، انگلش میں، عربک میں، کوئی کنڈیشن لگائی ہے نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ کوئی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عامل ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہا ہے کہتا ہے آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں بدعت ہے، تو جس حیت میں وہ بیٹھا ہے پوچھیں اس سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس طرح بیٹھ کے صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اگر ہے تو ثابت کر کے بتاؤ۔ مثلا وہ ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹھا ہوا ہے یا دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ کہ اس کا حکم موجود ہے تو بتائیے ذرا، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہو گیا؟ تو یہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ جو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے ادب کر رہا ہے نا، احترام کر رہا ہے، جس طرح ذات کی تعظیم ہوتی ہے ایسے ذکر کی بھی تعظیم ہوتی ہے، اور پھر یوں کہنا کہ اگر ذکر کی تعظیم ہے تو پھر مسلسل کھڑے رہو نا، اور بھائی اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی، تسلسل سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر تھوڑا بہت کھڑا ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج اور گناہ کی صورت نہیں ہے، اس کو آنا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ تو کوئی نہیں پڑھ رہا تو آپ زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی نہ پڑھیں، اور جو پڑھ رہا ہے اس سے برا بھلا کہنا یہ بھی بالکل سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا برود قیامت مرشد بخشش کا ذریعہ بنے گا؟
دیکھیں حدیثوں میں بحیثیت مرشد کوئی بخشش کا ذریعہ بننے کی خوشخبریاں یا بشارت نہیں دی گئی. مرشد جو ہوتا ہے وہ ایک مبلغ ہوتا ہے، ایک مصلح ہوتا ہے، راہ دکھانے والا ہوتا ہے، وہ ایک عالم ہوتا ہے، ایک وہ مفتی ہوتا ہے. ان تمام اعتبار سے یقیناً وہ نفع دے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے جتنے بھی متبعین ان کو نفع دے گا. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے، ایک بے عمل ہے اور الٹا سیدھا آدمی ہے لیکن مرشد بنا بیٹھا ہوا ہے، تو کیا مرشد ہونا بھی کوئی باعث فضیلت ہے؟ تو خالی اس طرح بے عملی کے ساتھ مرشد ہونا کوئی باعث فضیلت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی مقام و مرتبہ ملے گا. وہاں تو مرشد صاحب پھنسے ہوں گے، چلے جائے گا کہ مریدین نکل جائیں. تو یہ یقیناً مرشد اس جہت سے کہ وہ مبلغ بھی ہوتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے، اپنے مریدین کو گناہ سے بچاتا ہے، یقیناً وہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، اس کے درجات ہوں گے اور اس کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا. بھائی نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ان پہ قرضہ ہے، لیکن کتنی مقدار میں ہے اور کن کن کا قرضہ ہے یہ ہمیں بالکل نہیں معلوم. اب ہم کیا کریں کہ ان کے لیے مغفرت آسان ہو جائے؟ اگر ہم اندازے سے کچھ صدقہ کر دیں اور بعد میں مانگنے والے آ جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب قرضے کا معلوم ہے لیکن تعداد اور مقدار یا اس شخص کے بارے میں نہیں معلوم تو پھر آپ پر اس قرضے صدقہ وغیرہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے. آپ اپنے والد صاحب کے لیے سال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، کچھ ثواب جاریہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ برود قیامت ان کو بری ذمہ فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جن کا ان پہ قرض ہے جو آپ کو معلوم نہیں، ان کے لیے یہ تمام معاملات کریں کہ کچھ ثواب جاریہ کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو ان کو یہ انعامات ملیں گے. جب ان کو ملیں گے اس کا بدلہ یعنی اللہ ان کو دے گا میدان محشر میں، تو یقیناً وہ پوچھیں گے کہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے. تو پھر جب بتایا جائے گا کہ اس مقروض کی اولاد نے آپ کے لیے اتنا اہتمام کیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ برود قیامت راضی ہو جائے گا. اس طرح کے مضامین قرآن حدیث کے اندر بہت سارے موجود ہیں. اختصار وقت کی وجہ سے میں نے صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہوگا، کچھ اندازہ ہے، کر دیں صدقہ، اچھی بات ہے، یہ بھی کوئی منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر بعد میں کوئی قرض خواہ آ جاتا ہے اور ثبوت فراہم کرتا ہے تو پھر آپ کو بہرحال اس کو دوبارہ دینا ہی ہوگا. ایک بچے نے پوچھا کہ ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا واک وغیرہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کا نیکی شمار ہونا ضروری ہے. وہ نیکی بھی تو ہو یا کسی نیکی کے حصول کا ذریعہ ہو. یعنی فی نفسی آپ دیکھیں تو اس میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، لیکن وہ کسی ایسی چیز تک پہنچا دے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کے قرب حاصل ہو سکتا ہو، اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس میں رضا الہی کی نیت کریں گے. خالی اگر ویسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے، بس اس سے اللہ راضی ہو جائے، تو وہ کوئی فی نفسی نیک عمل تو نہیں ہے. واک سے کیا قرب الہی کا تعلق، ایکسرسائز سے کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ یوں کریں کہ اگر میں واک کروں گا یا ایکسرسائز کروں گا تو فٹ رہوں گا، جب فٹ رہوں گا تو صحت رہے گی تو میں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اللہ کی رضا حاصل کروں گا. اب آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا اور آپ کو واک کرنا جبکہ شرعی تقاضوں کے دائرے میں رہ کر ہو، انشاءاللہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین جو جوان تھے، بعض اوقات کشتی کروایا کرتے تھے، ستر کی حفاظت کے ساتھ دوڑ لگوایا کرتے تھے، گھڑ دوڑ کروایا کرتے تھے، کیونکہ یہ تمام جہاد کے معاملے میں آسانی فراہم کرتے تھے. تو یہ اس کا وسیلہ بنتے تھے. ایسے کوئی وسیلہ بنے تو ٹھیک.